مسیح کا جی اٹھنا برحق ہے تو مردوں کی قیامت بھی برحق ہے، اس لیے کہ جناب مسیح نے مقام پہ کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اب کیا مطلب؟ آپ نے زندگی میں کہا تھا کہ قیامت بھی میں ہوں اور زندگی میں ہوں، جو مجھے دیکھنا چاہے، زندگی چاہیے تو میرے پاس آئے، اور قیامت بھی چاہیے تو وہ بھی میں ہی ہوں۔ نمونہ ہے کہ زندہ شہادت ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن شریف میں کہ مسیح کے جی اٹھنے کی پیش کرتا ہے کہ منکرین نے قیامت کے لب پر، ان کے ہونٹوں پر، زباں پر مہر لگا دی۔ کس طرح؟ غرض دنیا میں صرف ایک ہی مثال ہے کہ کوئی مردوں میں جی اٹھا ہے؟ نہیں، سوائے ایک کے۔ اچھا، اور جی اٹھا ہے موت اور قبر پر اس نے فتح پائی ہو، ایک ہی ہستی۔ اب چونکہ ہم موت پر یقین نہیں کریں لیکن اس کے سماوی پر یقین کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، متوفی کا بھی یقین نہیں کر رہے ہیں، تو جو قرآن کی کسی آیت کو اگر انکار کر دے گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس توحید، اس رسالت کا جو ماننے والا ہے بظاہر اس نے سب کا انکار کر دیا۔ یہی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اور اب دیکھیں غرض ہے کہ کیا کہ کوئی مردوں میں جی اٹھا؟ نہیں، سوائے ایک کے، جناب مسیح کے۔ اور پھر موت اور قبر اس کی فتح پہ، تو تمام انبیاء جتنے بھی آئے، انبیاء پر موت کا ڈنگ جو ہے وہ چل گیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور زیر زمین مدفون ہے اور ان کی قبر موجود ہے۔ تو جن میں وہ نفخت من روح سور، جب سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا جب جناب مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جلوہ افروز ہوں گے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ مگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اس لیے وہ اپنے جلالی بدن کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ تو آیت کیا تھی؟ ہم نے کیا پڑھی تھی کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن جی اٹھوں گا، انہیں اٹھ کر جی کر۔ اب دوبارہ ہم چلتے ہیں سورہ مریم کی آیت میں 55 کی طرف، ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ایسی بات تھی۔ 55 نمبر آیت میں دوبارہ ہم غور کرتے ہیں، اس میں کیا کہا؟ اِنَّا مُتَوَفِّكَ وَإِلَى مُتَحَرِّكَ اِنَّا مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ، میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا۔ اِلَى مُتَوَرِّكَ متحرکہ من الذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، جو انکار کریں گے تو اس چیز سے ہم تجھے الگ کر دیں گے۔ وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ تیری اتباع کریں گے، یعنی جو مسیح کی اتباع کریں گے، اس سب پر ان کو فضیلت ہوگی، سب پر حاوی ہوں جائیں گے۔ اِلَى یوم القیامہ، قیامت تک۔ اب آپ غور کریں، آج اس زمانے میں سب سے بڑے مذہبی اگر ماننے والے ہیں کسی نبی کے تو کون لوگ ہیں؟ یہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں کہ مسیح کے ماننے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یعنی جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والے صرف وہی ہیں، اور اسی طرح آسمان پر جانے والے بھی وہی ہیں۔ اچھا، یہاں ہم ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، روکتے ہیں یہاں پر، کہ جو بھی آیا دنیا میں باقی تمام پیوند خاک ہو گئے، مگر وہ زندہ ہیں اور ابد تک زندہ رہیں گے۔ اور تمام اہل اسلام اس بات پر مسلمات میں سے ہیں کہ وہی ایک زندہ جاوید ہے۔ اور قرآن شریف نے کیا کہا؟ ما یستوی الحیاء، یعنی کوئی چیز، کیا چیز ہے اس میں؟ دو چیز ہم غور کریں گے کیا، اور یہ سورہ 35واں سورہ ہے، تین چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، چوتھے سے میں آؤں گا۔ تین چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہے؟ نہیں۔ کیا تاریکیاں اور نور برابر ہے؟ نہیں۔ تو کیا سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ نہیں۔ تو کیا زندہ اور مردہ برابر ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب سارے جو بھی ہے جس میں روح ہے وہ سارے مردہ ہو جائیں گے، لیکن مسیح آدمی زندہ ہے۔ اور کہاں ہے؟ سب مانتے کہ آسمان پر ہے۔ اب یہ پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ہے کہ کیا اسی بات کے منتظر ہیں؟ کس چیز کے؟ کہ اللہ بادلوں کے سائے میں سے آ جائے اور فرشتوں بھی اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے۔ میں قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں، دونوں کتابیں ساتھ ہیں۔ اسی چیز کو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ اور قرب قیامت نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا، مطلب سب ایک ہو جائیں گے، مگر وہ مسیح پر موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے اگر ایمان لے آئیں گے تو قیامت کے دن مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، کس بات کی گواہی دیں گے؟ یہاں ایک اور چیز کہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسیح جب اس دنیا سے
آپ کو सलीब दी गई, क्यों दी गई? सवाल ही पैदा होता है, क्या गुण की शक्ल में जो दूसरों को दी गई, तो क्यों दी गई थी सलीब? इसलिए कि मसीह ने उलूहियत के वो काम अंजाम दिए जो कोई नहीं कर सकता था। मुर्दा को कोई नहीं जिंदा कर सका, एक दिन का नहीं, बल्कि एक बच्ची मर गई थी जिसका हम पहले भी तस्करा कर चुके, वो घर में थी, 12 साल की बच्ची थी। आपने कहा नहीं सो रही है, तो सोया मुर्दा बराबर होता है। वो जब सिर्फ इसने कहा कि ए बेटी उठ, और उसे घर वालों से कहा कि इसे खाना खिलाओ, भूख लगी इसे, सो कर उठते तो बच्चे खाते हैं। एक जनाजा जो कि कब्र और घर के दरमियान में मौजूद था, बेवा का बेटा था, उसे आपने जिंदा किया माँ के उस हैयत को, उस कैफियत को देख करके, तरस खा करके। तो इंसानियत, इंसान, मसीह कामिल इंसान थे। अब हम जब देखते हैं कि उनका एक दोस्त जो 4 दिन से ज्यादा, 4 दिन हो चुका था, उसे दफन हुए, बदबू आ चुकी थी उसके लाशों में, आपने क्या किया? सिर्फ नाम से लेकर आवाज दिया, लाजर बाहर आ, और वो कफन समेत बाहर आ गया। तो इस कैफियत को देख करके कि ये कोई नहीं कर सकता, तो उस जमाने के फकीह फरीसी जो थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे तो सब चीज बंद कर चुका, ये तो इस तरह मुर्दे जिंदा